سبزہ زار پر دھیمی شام اتری ہوئی تھی۔ پھولوں کی کیاریوں سے خوشبودار پھول ماحول کو خوشبودار بنائے ہوئے تھے۔ تمام کزنز ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ پریشے، تم بتاؤ تمہارے کیا پلانز ہیں مستقبل کو لے کر؟ زارا اسے مخاطب کر پوچھ رہی تھی۔ گھنگریالے سنہری بال کیچر سے باندھنے کے بعد بھی کچھ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لٹ اس نے دو انگلیوں کے درمیان پکڑے کچھ سوچ کر کہا، بہت سے ہیں پلان تو، مگر سب سے اہم یہ ہے کہ مجھے ابا کو منانا ہے کہ وہ مجھے باہر جانے دیں، ورنہ تو ہر پلان دم توڑ دے گا۔ ارے یار، ہمارے گھروں میں ایک تو یہ بہت مسئلہ ہے، ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے، زارا نے جی برا کرتے کہا۔ زارا بھی یہ مسئلہ پریشا آپا کے لیے اتنا بھی بڑا نہیں ہے، وہ تو آرام سے اسے حل کر سکتی ہیں۔ وردہ نے انہیں افسوس کرتے دیکھ کہا، کیوں؟ سب ایک ساتھ بولے، دیکھیں، بات یہ کہ ہمارا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے۔ اب کہ وہ گود میں رکھا بال ایک طرف اچھال کر آگے ہوئی۔ مگر تم میرا کون سا بھائی ہے؟ پریشے نے سر ہلاتے کہا، او ہو، بھائی نہیں ہے، مگر آپ کی مدد کرنے، آپ کو باہر اندر لے جانے کے لیے نوری بھائی ہے نا۔ وردہ نے بات مکمل کی۔ توبہ استغفر اللہ، پریشے نے کان کی لو کو چھوا، میرے جاتے ہیں دشمن اس کے ساتھ؟ ارے ایسے تو نہ کہو یار۔ زرق نے اسے گھورا، تمہیں زیادہ محبت اٹھ رہی ہے تو تم چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ وہ ناک منہ بسوڑتے کہنے لگی، آپا بات تو سن لو۔ وردہ اسے آج سب بتا کر مسئلہ حل کرنے والی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں، اچھے برے یا جو بھی؟ زہر، وہ فوری بات کاٹ کے بولی۔ اچھا نا، سن لو اب میری۔ وردہ کو بولنا تھا تو بس اپنا کام نکلوانے کو گدھے کو بھی باپ کہہ لینا چاہیے، اس نے نہایت سرگوشی میں کہا۔ میں ابھی بھائی کو بتاتا ہوں۔ زرق کو برا لگا۔ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ زارا نے اس کو بازو سے تھام پھر روکا، چلو تم آگے بولو، اور وردہ کو پھر بولنے کو کہا۔ یار دیکھو، وہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، مجھے ایک بات کا یقین ہے، ممانی کی ان پر اچھی حکومت ہے۔ اس کے کہنے پر زرق کا بھی بے ساختہ سر اس بات میں ہلا۔ اور ممانی کی پریشے آپا میں جان ہے، کیوں ایسا نہیں ہے کیا؟ ابرو کو اٹھا کر اس نے پوچھا۔ ہاں ویسے پریشے، یہ بات اس کی 16 آنے درست ہے، ممانی تم پر دل و جان وارتی ہیں، ہمیں تو ٹھیک سے پانی بھی نہیں پوچھتی۔ زارا کو اپنا غم یاد آیا۔ اچھا، اب تم اپنا رونا نہ شروع کر دینا، پہلے بات سنو۔ اس کی پریشے نے اسے خاموش کروایا۔ نورے بھائی کو کام کاج تو کوئی ہے نہیں، سارا دن گھر یا دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ تو پر اس نے خاصا لمبا کیا۔ دیکھو، تم لوگ پلان نہیں بنا رہی بلکہ چغلیاں کر رہی ہو نور بھائی کی۔ زرق پھر بولا، جبکہ اب کی بار اسے تینوں کی سخت نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، جیسا کہ آپ بچپن سے کہتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کو ابا سے بات کرتے ہوئے یہ پتہ ضرور آزمانا چاہیے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے پاس عقل و فہم ہے، فیشن ڈیزائنر بننا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ نوری بھائی بھی مصروف ہو جائیں گے۔ دیکھ لینا، منٹوں میں بات مان لیں گے اور سب آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ سائمہ ممانی کے آگے چلی کسی کی آخر؟ ذرا اکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، زارا تھی وہ تو اب خاموشی سے کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ کسی حد تک بات اس کی سمجھ میں آئی تھی اور اس قابل قبول بھی لگی تھی۔ آخر برائی کیا تھی اگر وہ زالے نور کو اپنے کام کے لیے استعمال کر لے؟ وہ بھی تو کسی کام کا نہیں، فری کی روٹیاں توڑ رہا تھا گھر، اور تائے کے پیسے اجاڑنے لگا ہوا تھا۔ آپا، زرق نے اسے ہلایا، کہاں کھو گئی؟ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی ہوں، اس نے زرق کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں بھی متفق ہوں، اگر نور بھائی کو بھی آپ کام کے بدلے کچھ دیا کریں گی تو، اس نے حمایت کی۔ ظاہر ہے میں دوں گی اسے، کسی کا حق رکھنے والی لگتی ہوں کیا میں تمہیں؟ اس نے خفگی سے کہا۔ نہیں، یک حرف کہہ تو دیا، مگر زرق کے ذہن میں ماضی قریب کا ایک واقعہ آیا۔ زالے نور اور زرق سے سارا دن مزدوروں پر نظر رکھنے کو کہا گیا تھا۔ جب پریشے نے اپنی سالگرہ پر جمع ہونے والی رقم سے گھر سوئمنگ پول بنوایا، اسے کام جلدی مکمل کروانا تھا، تو تایا ابا تو اپنے کاموں میں مصروف تھے، پیچھے بجنے والے 2 ہی مرد تھے، تو اس نے کام کے بدلے رقم دینے کا کہا۔ وہ دونوں بیچارے سارا دن مزدوروں کے سر پر گرمی میں رہے اور کام مکمل ہو گیا، لیکن اس نے زرق کو تو رقم ادا کی، مگر زلے کے حصے پیسے نہ جانے کون سے پرانے کھاتے میں کٹ گئے۔ وہ کھاتا جو کم از کم زلے نور تو یاد نہیں تھا۔ وہ کافی لڑا مگر نہیں بھائی، اس نے 1 روپیہ نہ دیا اسے۔ اچھا چلو، اب اس پلان کے مطابق ہی میں اپنا کام شروع کروں گی۔ اوکے، ہم آواز وہ سب کہتے ہاتھ ملا اٹھے۔
پریشے ان میں سب سے بڑی تھی۔ زارا، وردہ اور زرق بہن بھائی تھے اور پریشے اور سلے نور کی پھپھو کے بچے تھے۔ یہ زارا قریب 22 کی، وردہ 16 کی اور زرق 14 سال کا تھا۔ پریشے ان کے چھوٹے ماموں ناصم صاحب کی اکلوتی اولاد تھی، جبکہ زلے بڑے ماموں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی آپس میں کبھی نہ بن سکی۔ پریشے کو ایک موقع نہ جانے دیتی اسے ذلیل کرنے کا، اور وہ بھی کچھ ایسا ہی کرتا، مگر پریشے اس سے قدرے ہوشیار واقع ہوئی تھی، یا شاید وہ اسے خود ہر بار آگے نکلنے کا موقع دیا کرتا تھا۔ 25 سالہ زلے نور ابھی تک پڑھائی کے بعد گھر ہی تھا، اسے کام میں ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ 25 کی پریشے فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب لیے بڑی ہوئی تھی، مگر گھر والے ذرا قدیم خیالات کے مالک تھے، چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی خاطر خواہ مدد نہ کر سکتے تھے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ ایسے کسی مقام میں پھنس جاؤ۔ اللہ کسی کو تنگ نظر نہ بنائے، اور اگر بنائے تو ان کی اولاد کو کوئی خواب نہ دکھائے۔ یہ وہ بات تھی جو دن میں نہ جانے کتنی بار انجم بیگم اور سائمہ تائی پریشے کی زبانی ایک عرصے سے سنتی آ رہی تھی، مگر مجال ہے جو ان پر کوئی اثر ہو کبھی۔ انہیں لان میں باتیں کرتے مغرب سنائی دینے لگی تو زرق جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کو بتا دینا نماز کے لیے جا رہا ہوں، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ گھنگریالے بالوں والی لڑکی نے شاباشی کے انداز میں اسے دیکھا۔ چلو تم لوگ بھی نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھانے کے بعد ایک نیا کورین ڈرامہ آیا ہے، بہت مزے کا، وہ دیکھیں گے آج رات۔ یہی ہونا ہے ان لوگوں نے؟ اس نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں ابا تو کہہ رہے تھے رک جانا اگر رکنا ہوا، کل اتوار ہی تو ہے، مگر معلوم نہیں امی کیا کرتی ہیں۔ زارا اسے بتاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ تینوں بھی نماز کے لیے وضو بنا رہی تھیں۔ مغرب کے بعد وہ کھانا کھا پریشے کے کمرے میں چلی آئیں اور لیپ ٹاپ ان کے کیس کے ایک فولڈر آن کیا۔ فلاور آف ایول اس کا ٹیگ ابھر رہا تھا، جبکہ اسکرین جامنی پھولوں سے چمک رہی تھی۔ ڈرامہ ابھی شروع ہوتا دفتن دستک پر وہ تینوں چونک کر پلٹیں۔ کیا تم لوگ آئس کریم کھانا پسند کرو گی؟ 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ آنکھیں، سیاہ شرٹ کے ساتھ، سیاہی جینز اور پیروں میں گھر والی سلیپر پہنے، بال بکھرے ماتھے پر، ہاتھ میں آئس کریم باؤل اور کچھ کٹوریاں چمچ لیے۔ ارے! وردہ خوشی سے اس کی طرف لگ گئی۔ نوری بھائی آپ بیسٹ ہو، میں تو زرق کو بھی کہتی ہوں آپ جیسا بن جائے۔ اور اس کے دائیں بائیں بیٹھی لڑکیاں اس کی مکاری سے شش و پنج رہ گئیں۔ قد ٹھیک ہی تو کہتی کہ اس کو کبھی برا وقت نہیں دیکھنا پڑے گا، وہ کام نکلوانے کو گدھے کو بھی باپ کہہ سکتی ہے۔ یہ 16 سالہ چالاک لومڑی تھی۔ ارے یار اتنی تعریف کر دی تم نے، کسی کو آگ تو نہیں لگ گئی یہاں؟ نورے کہتا اب ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ زرق کہاں ہے؟ پریشے کو خیال آیا۔ چچا کے ساتھ گیا ہے وہ، نور نے بتایا۔ کہاں؟ زارا تھی یہ، اماں کو کچھ خریداری کرنی تھی تو ابا نے سوچا کہ سب خواتین ایک ساتھ چلی جائیں چچا کے ساتھ۔ نورے نے ساری بات بتائی۔ کیا؟ زارا اور پریشے کو افسوس کا جھٹکا لگا۔ گھر سے نکلنے کے چند ایک ہی تو بہانے ہوتے ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی مس ہو جاتا تو دکھ ہوتا تھا۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ نور نے انہیں چیختے دیکھا۔ مجھے بھی شاپنگ کرنی تھی، پریشے نے آئس کریم چھوڑ کہا۔ اور مجھے بھی، زارا بھی صدمے میں تھی۔ وردہ تمہیں نہیں کچھ کہنا؟ نور نے نان دونوں کو چھوڑ پرسکون مزے سے آئس کریم کھانی وردہ کو پوچھا۔ نہیں، اور ان کو بھی کچھ نہیں لینا، بس دکھ ان کو گھر چھوڑ جانے کا ہے، آنکھیں بند کر مزے سے کہا وردہ۔ وہ دونوں سے کھا جانے والی نظروں سے تک رہی تھی، مگر ادھر پڑی کس کو تھی؟ اچھا بس بھی کرو، یہ کھا لو، میں لے چلتا ہوں تم لوگوں کو۔ اور اس بات پر زارا اور پریشے کو خوشی ہوئی یا نہیں معلوم نہیں، مگر حیرت سے منہ ضرور کھل گئے تھے۔ مجھے نہیں جانا، پریشے نے نخرے سے کہا۔ مجھے لے چلیں نوری بھائی۔ اور زارا تو ہر قیمت پر جانا چاہتی تھی، سو کیا ہی فرق پڑتا ہے کس کے ساتھ جا رہی ہو وہ؟ نوری کون سا انسان نہیں، یا اسے کون سا ڈرائیونگ نہیں آتی؟ اور جیسا بھی تھا مرد، مطلب گھر کی طرف سے عائد کردہ پابندی کے مطابق باہر جانے کو مرد ساتھ ہونا ضروری ہے، تو بس طے ہوا وہ نوری کے ساتھ جائے گی۔ اوکے تم یہ ختم کرو، میں چینج کر لیتا ہوں، یہ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ زارا جلدی آئس کریم ختم کرنے لگی، جبکہ وردہ اتنے ہی مزے سے ابھی تک کھا رہی تھی۔ پریشے چلو نا یار، اب وہ پریشے کو منا رہی تھی۔ جی نہیں، اس کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں گھر ہی رہ لوں، گود میں تکیہ رکھتے کہا۔ جب آپ ابھی اپنی انا کو نہیں ہٹا رہی تو بعد میں کیا کریں گی؟ وردہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ بس یہی کہ آپ جیسے لوگ نہیں کر سکتے کچھ۔ وردہ کیا بدتمیزی ہے، یہ زارا نے اسے ٹوکا۔ او یار، ابھی شام میں پلان بنایا تھا اور اب یہ سب کر رہی ہیں تو اور کیا کہوں؟ وہ بیزار سی ہوئی تھی۔ ارے ہاں، زارا نے یاد کیا،
परीक्षे बस अब तुम्हें समझना होगा, हेल्पर समझ लो ना नूरी भाई को। उसने फिर मनाना शुरू किया। कुछ देर के मकालमे के बाद वो मान गई और वो सब बुर्क़े पहने नीचे आ गई। नूरी भी चेंज कर चुका था और बाहरी गाड़ी के पास उनका इंतज़ार कर रहा था। वर्दा आगे बैठी थी नूरी के साथ, जबकि ज़ारा और परीक्षे पिछली सीट पर थीं। कुछ देर में ही वो शॉपिंग मॉल पहुंच गए। क्या लेना है तुम लोगों को? नूर ने इंटर होते पूछा। देख लेते हैं, ज़ारा थी ये। क्या मतलब हुआ आप इस बात का? नूर ने बिना रुके कहा। मेरा मतलब है मुझे तो ज्वेलरी देखनी है। अकलाते उसने बात संभालने को कह दिया। अच्छा ऐसा करो तुम लोग वहाँ से देखो, मैं अपने एक दोस्त से मिल लूँ, यहाँ आया हूँ। कहता वो उनसे दूर हुआ। उन्हें भला क्या ही एतराज़ होना था, आज़ादी से कौन बुरा मनाता है। वही कहते हुए वो अब ज्वेलरी शॉप पर जा रही थी। इधर उधर बेवजह काफ़ी देख फिरती रहीं और बुर्का पोश होने के बावजूद बहुत सी तस्वीरें लीं। अब बस भी करो आप लोग, मुझे कुछ खाना है। वर्दा जो अब थक गई थी एक जगह बैठ गई। हाँ चलो अब कुछ खा लेते हैं। ये कहती वो कैफेटेरिया की तरफ हुई, मगर अपने पहले ही कदम पर वो झटका लगा। भूख तो सिरे से ख़त्म ही हो गई। नूरी किसी लड़की के साथ बैठा था और हंस हंस कर कुछ कहता, जिस पर वो लड़की भी हंसी से लोटपोट हो रही थी। ओहो, वर्दा ने अफसोस से कहा। और अब वो तीनों तैयार थीं उसे रंगे हाथों पकड़ने पर। जब वर्दा को एक तरकीब सूझी। परीक्षा आपा, आपके लिए अच्छा मौका है सिक्सर लगाने का। क्या मतलब? दरवाज़ा वाक करती वो पहली मेज़ पर मेन्यू कार्ड से मुंह छुपाए बैठ गई। आपको अब एक और चीज़ अच्छे प्लान में शामिल कर लेनी चाहिए। अब्बा लोग जब आपकी मान जाए मगर नूरी भाई इनकार कर दें तो आप इस बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। वो सच में चालाक लोमड़ी ही थी। परीक्षा ने मसनूई रूंधी शक्ल बनाकर उसे देखा था। माशाल्लाह, जब मेरी टीम तुम जैसे अक्लमंदों से भरी है तो मैं कैसे हार सकती हूँ। वर्दा ने अपनी तारीफ पर फर्जी कॉलर उठाया। चलो लड़कियों तैयार हो जाओ, कहती अब वो तीनों नूरी के सर पर थी और नूरी के पैरों तले ज़मीन किसी ने खींच ही तो ली थी। नूरी भाई ये कौन है? पहला बार वर्दा नहीं किया था। वो ये तो मेरे दोस्त की। हकलाते हुए उठा और लबों पर ज़बान फेर उनकी खुश्की कम की। क्या वो ये नूरी भाई? अब की बार ज़ारा बोली। ये मेरी दोस्त की बहन है। इतनी तेज़ी से कहा मगर अफसोस वो लड़की हर लफ्ज़ सुन गई। क्या बात है भाई, दोस्त की बहन को भी ऐसी सहूलत दी जाती है? परीक्षा ने चोट की। वो कुछ कहता इससे पहले वो लड़की फट पड़ी। मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ? पहाड़ में जाओ तुम घटिया आदमी। और फिर नूरे भाई के सर में एक दो और लो। ये तीसरी बार बैग दे मारा। अरे मरियम जान यार। ओह मगर कहाँ भाई, मरियम बाजी तो ये जा वो जा। अच्छा जी, दोस्त की बहन को जान भी कहते हैं। होंठ ज़रा बाहर निकाल वो फिर उसे जिज कर रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम लोग। वो सर पकड़ बैठ गया था। लड़की भी हाथ से गई, पकड़ा भी वो गया। अब बाकी क्या था, घर जाकर अपनी क्लास लगवानी थी। कुछ देर बाद अब वो चारों कुर्सियाँ लिए बैठे थे। नूरी भाई कसम से मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सबसे कहती थी मेरे नूरी भाई जैसा कोई नहीं। वर्दा ड्रामेबाजी में भी नंबर 1 थी। लोहे तो अभी भी कोई नहीं तुम्हारे नूरी भाई जैसा। क्यों भाई घोने मियाँ? परीक्षा ने मेनू देखते कहा। वही तो, कौन कहता है आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्त की बहन। अब देख लो चली गई ना लात मारकर। ज़ारा ने बड़ी चालाकी से कुछ उसका और कुछ बहनों का पार्ट लिया। क्या कहूँ मैं अब आपको नूरी भाई? वर्दा अभी भी करेक्टर में थी। कहना क्या है, अब घर चलो। मुझे तो पहले ही शक था, वरना ये कैसे इतने आराम से हमें ले आया। इस वक्त बाहर निकलने की इसे भी इजाज़त नहीं थी, तो हम तो बस बहाना थी। परीक्षा कुछ अब समझ गई थी। अरे यार, ज़ारा तो सर पीट गई। हुआ तो सच में ऐसा ही था। वो उन्हें लाया यहाँ पे इसीलिए था कि घर जाने पर वो कह सके कि इन लड़कियों को शॉपिंग करना थी, तो इनके कहने पर वो इस वक्त बाहर गया। नूरी अभी तक ये लफ्ज़ ना बोला था। अब कुछ कहेंगे आप? वर्दा ने चिटकारते हुए कहा। यार आहिस्ता बोलो, सब देख रहे हैं। नूरी ने अतराफ देख उसे कहा। देखा तो सब ने, और भी बहुत कुछ होगा, तब तो ख्याल नहीं आया तुम्हें। वही अज़ली दुश्मनी निकालने का मौका मिलने पर वार करना। देखो अब ऐसा है कि मैं मान रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मगर तुम लोग बताओ कैसे मानोगी? नूरी ने बात बनाने वाले अंदाज में पूछा। क्या मतलब हुआ नूरी भाई? क्या आपको लगता है
کہ ہم آپ کی کوئی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ زارا نے اسے قریباً آنکھیں نکال کر کہا۔ دیکھو تم لوگ بہنیں ہو نا میری، منت کرنا انداز۔ جی نہیں، میں تو نہیں، پریشا نے ہنوز کہا۔ تو کیا بیوی ہو میری؟ وہ گرم ہوا تھا۔ استغفر اللہ، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نوری بھائی کیا کر رہے ہو؟ وردہ نے اس کی شرٹ کو ذرا کھینچ کر کہا۔ ارے، مصنوعی مسکراہٹ سے وہ پھر نرم ہوا۔ دیکھو میں تم لوگوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار ہوں، اور دیکھو اب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ پہلے یہ بتاؤ اب اسے کیا اور کیا مان کر مناؤ گے؟ اب یہ ممکن تھا کہ وہ طنز نہ کرتی۔ ہائے، اب وہ نہیں مانے گی۔ دروازے کو دیکھتے نوری نے افسردہ سے کہا۔ لیکن خیر، تم لوگ بتاؤ کیا چاہیے؟ اب وہ پھر ان تینوں کی طرف ہوا۔ مجھے تو ایک دن پیزا کھلا دینا، وردہ نے پہلے بتانا مناسب سمجھا۔ مجھے ایک ہیلپ چاہیے، اب زارا بولی۔ میں بعد میں بتاؤں گی، اور مادام آپ کو، اب وہ پریشی کی طرف ہوا، مجھے بس تمہارا سہارا چاہیے ابا کو منانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، اس میں تم مدد کرو گے؟ پریشا نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا میں کنگلا ہوں؟ خود سمجھی، اس نے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے پتا ہے تم سے پیسوں کی امید بھی نہیں مجھے، بس ابا کو منانا ہے کہ تم مجھے باہر اندر لے جایا کرو گے۔ آخر بات کر وہ سیدھی ہو بیٹھی، پشت کرسی سے لگائی۔ یہ ناانصافی ہے، اس نے احتجاج چاہا۔ میرے حصے کی مدد بھی اس کی کر دو آپ، زارا بولی۔ اب وہ دونوں وردہ ہو دیکھ رہی تھیں۔ ڈونٹ لک می لائک دیٹ، وہ شان بے نیازی سے بولی۔ لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ابا لوگ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ جانتے ہو تم لوگ چچا کو ایسے بار بار باہر جانے والی لڑکیاں انہیں کتنی بری لگتی ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سوچو وہ لڑکا کتنا برا لگتا ہوگا جو یوں دوسرے کی بیٹی کو لیے پھرتا ہوگا۔ اس کی بات سے نور نے جھرجھری سی لی۔ سچ یہی تھا، ابا اس پر بیٹا سمجھ کوئی رحم نہیں دکھائیں گے، یہ تو طے تھا۔ پھر ایک ہی راستہ باقی تھا، اس کی مدد۔ کبھی زندگی ایسا گمان نہ کیا تھا جو سچ مچ میں کرنا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر اوکے ڈن، وہ اور زارا کہتی کرسیاں چھوڑ گئیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کیا میں یہاں آپ کا یہ ملو ڈرامہ دیکھنے بیٹھی؟ مجھے کچھ کھانے کو لے کر دیں، پھر گھر بھی جانا ہے۔ کھانا پیک کرواؤ۔ وہ گھر کو نکلے۔ ماحول کچھ یوں تھا کہ ابا اور تایا بیٹھک لگا چکے تھے۔ سامنے 3 سیاہ برقع پوش تھیں اور ایک سرخ شرٹ اور سکن پینٹ والا جوان سر جھکائے۔ آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ بنا اطلاع تم لوگ رات میں گھر سے نکل گئے؟ تایا کا غصہ حد سے نکلتا جا رہا تھا۔ ابا وہ جب بھی کچھ کہنے کو منہ کھولتا اسے چپ کروا دیا جاتا، اور پچھلے 30 منٹ سے یہی ہو رہا تھا۔ اب بھی وہ کھڑی ہو کر تھک گئی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا ہم جاتے ہی نا۔ سبز آنکھوں والی برقع پوش تھی یہ زارا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے واسطے ہوتا ہے، چلاک لومڑی تھی یہ۔ اگر زنان بند نہ ہوئی تم دونوں کی تو ابا ہماری طرف ہو جائیں گے، عقل مند لڑکی نے انہیں ٹوکا۔ بکو گے کچھ اب؟ تایا نوری کے در پر کھڑے تھے۔ ابا ان کو کچھ خریداری کرنی تھی تو میں بس لے گیا۔ تینوں نے اسے گھورنا اپنا فرض جانتے ہوئے گھورا۔ ایک دم دار کلاس کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ جا چکے تھے۔ وہ تینوں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ زرق زلے کے ساتھ لیٹا تھا، جبکہ زلے نور تو ماتم میں تھی۔ کیسے منٹوں میں سب تہس نہس ہوا تھا، جیسے کوئی بہت محنت سے تاش کے پتوں سے گھر بنائے، مگر ہلکی سی ہوا سے وہ گھر زمیں بوس ہو جائے۔ صبح وہ سب اٹھے تھے، مگر نماز کے بعد بچے پھر سو گئے۔ قریب 10 بجے وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد تھے۔ زرق ان تینوں کو گھور رہا تھا۔ جب وردہ کو غصہ آیا، کیا تم بتانا پسند کرو گے کیوں ان دیدوں سے ہمیں نہارے جا رہے ہو؟ نہیں یا کھر، تو پھر گھورنا بند کرو بدتمیز۔ وہ بڑی ہونے کا پورا فائدہ لیا کرتی تھی۔ کھانا کھایا تو بچے واپس کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ تائی امی اور پھپھو لاؤنج میں بیٹھ باتیں کر رہے تھے۔ بھابھی جب گھر میں رشتہ ہو تو کیوں ادھر ادھر جانا؟ یہ پھپھو تھی۔ سمیہ تم نے میری زبان کی بات چھین لی، سائمہ تائی نے خوشی سے کہا۔ انجم تم کیا سوچ رہی ہو؟ اب وہ امی کی جانب دیکھ رہی تھیں جو ان کے ساتھ تو بیٹھی تھی مگر سوچ کہنی اور تھی۔ کچھ نہیں آپا، بھابھی میں بس سوچ رہی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نا ان کی ایک دوسرے کو اپنا دشمن کہتے ہیں۔ ارے انجم کیسی سوچ لے کر بیٹھ گئی ہو؟ نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑے بڑے سدھر جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں؟ پھپھو نے سمجھا رہی تھیں۔ لیکن اگر وہ نہ مانے تو؟ تائی کو بھی کچھ فکر ہوئی تھی۔ میری بات سنو آپ دونوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کو آج تک اتنی آزادی مل سکی ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے اتنے کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ سب یہی چاہو گے تو ایسا ہی ہوگا، اور ہم سب واقف ہیں زلے کا کاروبار میں کتنا ہی دل لگتا ہے۔
اگر کوئی باہر سے بیوی آئی تو کیا معلوم، بھائی کی ساری عمر کی محنت لے زلے کو ساتھ لیتے پر ہو جائے اور ہم ہوا میں ہاتھ لہراتے جیسے پرندے اڑتے رہیں۔ اور رہی بات پریشے کی، اسے کیا چاہیے؟ وہ اپنا کاروبار کرنے کی خواہش مند ہے۔ اگر جو اسے اس کام کی اجازت دے دی گئی تو ساری عمر وہ آپ لوگوں کی شکر گزار رہے گی اور بخوشی زلے نور کا ہاتھ تھام لے گی۔ پھپھو پکے کام کیا کرتی تھی، ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا تو پھر اب ہم کیا کریں؟ بڑی ہی معصومیت سے انجم بیگم نے پوچھا۔ بس اتنا کہ ابھی پہلے اپنے اپنے شوہروں سے بات کرو، ان کو راضی کر لو، اس کے بعد وہی بات کریں بچوں سے۔ تم دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو آج ہی بات کر لوں گی، مجھے تو پریشے سے اچھی بہو چاہیے بھی نہیں۔ بہت شکریہ بھابھی، انجم بیگم نے اپنائیت سے ان کا ہاتھ دبایا۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ گھر شادی کی بات چلنے لگی تھی، مگر وہ اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ ایک کو لڑکی کے چھوڑ جانے کا غم کھائے جا رہا تھا، جبکہ دوسری ہمت جمع کرنے میں لگی تھی کہ گھر والوں سے بات کرنی ہے۔ پھپھو لوگ جا چکے تھے، پریشے اپنے کمرے میں تھی جب وہ آہستہ سے دروازہ واق کیے اس کے پاس آیا۔ پریشے، وہ جو کتاب میں سر منہ دیے تھی ایک دم پلٹی۔ کیا ہے؟ اور یہ تم بنا دستک منہ اٹھائے اندر کیسے آ جاتے ہو؟ کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ چپ بھی کرو اور بات سنو۔ اس ہاتھ پریشے کے منہ پر رکھ اسے چپ کروایا۔ وہ سر پیر ہلانے لگی اور پھر زلے کے ہاتھ پر ہی کاٹ دیا۔ آہ! کیا تم انسان ہو یا جانور؟ وہ اپنا ہاتھ مسلتے پیچھے ہوا۔ تم نے کیوں ہاتھ رکھا؟ کیونکہ تم زبان ہی نہیں روکتی۔ میری زبان ہے اور چلانے کے لیے ہی دی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی خاموشی سے دوسرے کو بھی سن لینا چاہیے۔ اب کی وہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہے بھائی؟ اس نے چڑھتے ہوئے برا سا منہ بنا کہا، جیسے اس کا بیٹھنا بہت برا لگا تھا۔ سنو میری بات، پہلے آرام سے سننا اور پوری کوشش کرنا کہ سمجھ بھی سکو۔ اس نے تنبیہ کرتے بات کا آغاز کیا۔ آج ٹھیک ہے، جلدی کہو، مجھے ابا کے پاس جانا ہے۔ دیکھو ابھی کے لیے کچھ دن اپنے کاروبار کا ذکر مت کرنا ابا سے پلیز۔ ابھی وہ ناراض ہیں تو یہ نہ ہو جو بات بننے کے چانس ہیں تھوڑے بہت وہ بھی ختم ہو جائے۔ زلے نے نرم سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ میرا مطلب اچانک سے تمہیں یہ ساری فکر کیوں ہونے لگی؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لو، اب جب ساتھ دینا ہی ہے مجھے تو سوچا سب دیکھ بھال کر ہی کیا جائے۔ پریشے نے آہ بھری۔ کیا کرے وہ، آخر اتنی دیر تو ہو گئی تھی پہلے ہی۔ زلے، وہ جانے لگا تو اس نے آواز لگائی۔ رخ پھر واپس مڑے، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ نہ جانے کس خوف نے اسے آ گھیرا تھا جو وہ اپنے سخت رقیب سے یہ سوال کر بیٹھی۔ پریشے، دیکھو، باقی ہر شے سے لا علم ہوں میں، مگر ایک بات ہے جو پکی ہے۔ سر ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا وہ۔ کیا؟ بنا پلکیں جھپکے وہ اسے تکتے بولی۔ تم ایک ضدی خود سر عورت ہو۔ تو تم زلے، جہنم کی آگ پڑے تم پر، بدبخت انسان۔ اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوتا ہے، زلے آگے آگے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ یوں ہی دوڑتے وہ دونوں نیچے چلے آئے اور ایک دم سے ان کی چیخوں اور سور کی آواز دم توڑ گئی۔ تایا ابا سامنے تھے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس سوال سے شروع ہوئے اور کتنی ہی دیر ان دونوں کو سناتے رہے۔ باہر سبززار پر ڈھلتی شام چھائی تھی جب وہ نماز ادا کر اپنا رجسٹر اور پینسل لیے باہر آ بیٹھی۔ سفید ورق پر پہلی لکیر کھینچی اور پھر آہستہ سے اپنا کام کرنے لگ گئی۔ بڑی احتیاط سے وہ کچھ ہی دیر میں خاکہ بنا چکی تھی، ایک فراک کا خاکہ جس کا دامن خاصا کھلا تھا۔ گلے پر پینسل سے ہی نقاط بنائے جو ثابت کر رہے تھے کہ یہ موتی ہیں۔ خاکہ دیکھ کر ہی اس کے ہنر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے مکمل کر وہ بغور دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جب انجم بیگم کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ بس بھی کر دو پریشے، اسے کبھی گھر کی بھی کوئی ذمہ داری نبھا لو، کچھ تو سیکھ لو آخر، کیا تمہیں عقل آئے گی؟ اب وہ ٹرے میں رکھے 2 کپ لیے اس کے برابر آ بیٹھی۔ وہ پینسل کو لبوں میں دباتے ہوئے تھی جبکہ اس کے گھنگریالے سنہری بال پونی میں تھے۔ کچھ لٹوں نے چہرے کے اطراف کو گھیرا ہوا تھا۔ اور خدا کا واسطہ ان کو ٹھیک سے سمیٹا کرو، تمہیں پتہ بھی ہے ابا اور تایا کو یہ سب حرکتیں پسند نہیں۔ بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ اماں، مجھے پریشان مت کریں، یہ کہتی وہ رجسٹر بند کر رہی تھی۔ کہاں چلی؟ رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انجم بیگم نے اس کی کلائی سے اسے تھاما اور واپس بٹھایا۔ اوفو امی، ہاتھ تو نہ تھوڑے نا میرا، کہتے کلائی آزاد کروائی۔ دیکھو پریشے، تمہارے ابا خود یہ بات تم سے کرنے والے تھے مگر میں نے سوچا میں ماں ہوں،
تم مجھ سے کھل کر بات کر لو گی؟ تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں ہم۔ اور یہ الفاظ ادا ہوئے، پریشے کے سر پر مانو آسمان آ گرا۔ وہ جو اپنے خواب کو مکمل کرنے کی تیاری میں تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ایسا وار یا رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ امی؟ نمی خود بخود آنکھوں میں چمک اٹھی۔ پریشے دیکھو، کبھی نہ کبھی تو یہ کام ہونا ہی ہے، اور تمہاری عمر اب 25 ہونے کو ہے۔ اس سے زیادہ رکے تو کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ اور پھر بتاؤ ذرا، برائی ہی کیا ہے اس میں؟ ہم نے تمہاری تعلیم مکمل کروائی، ہر چیز سکھائی، اب گھر کے کام بھی تم جلدی سیکھ لو۔ تو بس انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ امی، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پریشے، ہمارے خاندان کی کس عورت کو یہ حق ملا ہے کہ وہ ایسے کاروبار کرتی پھرے؟ اور تم بھی یہ فضول کا شوق ختم کر دو۔ امی، آپ کو اس لیے یہ حق نہ ملا کیونکہ آپ نے کوشش نہیں کی، مگر میں ایسی نہیں ہوں، میں آج ہی ابا سے بات کروں گی۔ یہ کہتے وہ اندر کو دوڑ گئی۔ کتنی ہی دیر اپنے تکیے میں منہ دیتی روتی رہی۔ آخر وہ کیا کرتی؟ کیوں وہ اپنے ہنر کو بیکار رائیگاں جانے دیتی؟ کیا اس نے اتنی محنت اس لیے کی تھی وہ ابا سے بات کر لے گی؟ یہ سوچ لیا تھا اس نے۔ اس کی آنکھ لگ گئی اور تب اٹھی جب امی ابا کا پیغام دینے آئیں۔ اٹھ بھی جاؤ، ابا تمہارا کب سے بلا رہے ہیں تمہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ نیند سے بھری آنکھیں مسلتے اس نے منظر صاف کیا۔ پتہ نہیں، یہ لو۔ اب وہ دوپٹے کو اس کے سر پر رکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ابا کے سامنے تھی۔ امی اسے وہاں چھوڑ خود نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ ہاں، آ جاؤ، یہاں بیٹھو۔ جی، یہ کہتی وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ہم نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بنا کسی تنبیہ کے پہلی بات ہی یہ کر دی۔ ابا، مجھے اب اور نہیں، عمر ہو گئی ہے اب۔ ہم بھی اپنے فرائض سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ ذل نور ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، کبھی اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی میں نے۔ ہاں، وہ کام نہیں کرتا، مگر ہمیں یقین ہے کہ ذمہ داری پڑھنے پر وہ یہ کمی بھی اپنی پوری کر لے گا۔ اسے دل میں تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ ذلے کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا؟ کیا گھر والے واقف نہیں تھے اس بات سے؟ وہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ اب اپنا خواب اور کاروبار تو کہیں دور رہ گئے تھے، اب رونا تو بس اس شخص سے نکاح پر آ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ بھائی کا رشتہ، دوست کا رشتہ کاٹتا تھا، وہ شخص عمر بھر کے لیے ساتھ کیسے چلے گا؟ ابا، میری بات سمجھنے کی کوشش۔ گلے میں بند سے بند کیے تھے۔ نہیں، خاموش۔ ابا نے ہاتھ اٹھا اپنا حکم صادر کیا تو وہ اٹھ گئی، بے جان سی ہوتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ذلے کو بلایا گیا۔ تایا ابا نے بھی اپنے بھائی کی طرح دھماکہ کیا تھا ذلے کے سر پر۔ ابا، مجھے منظور نہیں۔ لڑکا تھا، پھر بھی اتنی ہمت تو دکھا گیا۔ وجہ دو، ابا نے گھوٹتے کہا۔ اسے گھرداری نہیں آتی، جبکہ وجہ یہ نہ تھی، مگر ابھی سمجھ نہیں آیا تو یہی کہہ دیا۔ اسے کسی اور گھر نہیں جانا، اور شادی ہو جائے گی تو سیکھ لے گی سب۔ ابا، ذلے نے انہیں دیکھ افسوس کیا۔ بات ختم۔ ہم اس جمعے کو سادگی سے نکاح کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا خاندان تو ہے نہیں ہمارا، پھپھو ہیں تمہاری اور کچھ ہمارے دوست، بس بات ختم۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ہاتھ کا اشارہ باہر کو کرتے ابا نے اسے جانے کو کہا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ امی سے بات کرے۔ ابا کے پاس سے اٹھ اب وہ کچن میں امی کی طرف آیا۔ امی، شیلف پر ہاتھ رکھے اس نے ماں کو پکارا جو کھانا بنا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار؟ اس کی اڑی ہوائیاں دیکھ امی نے کہا، جبکہ علم تو ان کو بھی تھا کہ اسے کیا ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ چبا چبا کر کہہ رہا تھا وہ۔ نہیں، ایک حرف۔ امی، میں نہیں کر رہا یہ شادی۔ ہائے اللہ، آواز کم رکھو، سننے کا کوئی۔ ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید کیا۔ امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے شوہر کو سمجھا لیں۔ اس نے انگشت شہادت اٹھا وارن کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ تو بس اپنے کمرے میں جب سے آئی تھی اپنے لیے ہوئے اس فیصلے پر روئے جا رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے بھی نہیں آئی اور ذلے نے بھی انکار کر دیا۔ انجم بیگم اور سائمہ بیگم پریشان ہو رہی تھیں، مگر کچھ کر نہ سکی۔ اب کیا سوچا آپ نے؟ سائمہ تائی نے دلاور صاحب سے استفسار کیا، جبکہ باقی سب کی نظر بھی انہی پر تھی۔ ہمارے بچوں کو ہم سب جانتے ہیں، دلاور صاحب نے روٹی کا نوالہ واپس رکھتے کہا۔ پریشے کو بھی پیسے سے محبت اور ہمارے نالائق کا بھی یہی حال ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے ان کی شادی کے لیے منانے کا۔ تایا نے ڈھکے چھپے لفظ استعمال کیے، مگر بات سب کو سمجھ آ گئی۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر خود ہی چلی آئی۔ ذلے نہیں آیا تھا،
ناشتے کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابا نے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اطراف میں سب کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ یہ جو زبان اتنی لمبی منہ میں رکھی ہے اسے کھولو گی، بتاؤ گی کچھ؟ وہ پھر بولے، ابا سب زبان منہ میں ہی رہے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا شخص جس کی زبان گردے پھیپھڑوں میں رکھی ہو؟ اور اس کے دل چلے جواب پر ہر ایک کا منہ کھل گیا اور ہاتھ رک گئے۔ تمہیں ذلے سے شادی کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ اسے کاروبار کرنا نہیں آتا، خالص وجہ وہ بھی نہ بتا سکی۔ تو تمہیں تو جیسے عورتوں کے تمام کام آتے ہیں۔ انجم بیگم تھی یہ۔ امی میں سیکھ سکتی ہوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لگتا کچھ بھی سیکھنے میں۔ وہ بھی سیکھ لے گا، اسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ ترکی و ترکی گویا ہوئی۔ بس بہت ہوا۔ تایا نے ہاتھ اٹھایا، انہیں خاموش کروایا۔ جب وہ بھی سامنے سے آتا نظر آیا، آ جائیں برخوردار ذرا آپ بھی، اسے دیکھ تایا نے کہا۔ وہ خاموش سا آ بیٹھا۔ اگر تم دونوں شادی نہیں کرتے تو ہم دونوں تمہیں اپنی اپنی جائیداد سے پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے۔ سائمہ اور انجم بیگم کے منہ کھل گئے تھے۔ میں تیار ہوں، اور ایک سیکنڈ نہ لگا تھا ان دونوں کے انکار کو ہاں میں بدلنے میں۔ تیر نشانے پر جا کر لگا تھا۔ ہاں کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شام وہ جب گھر آیا تو پریشے لان میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سنو مجھے بات کرنی ہے، اسے آتا دیکھ کہا۔ ٹھیک ہے کہتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم نے ہاں کیوں کی؟ وہ اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ شاباش، اب میری طرف آ جاؤ۔ ہاں تو تم نے بھی کی ہے، لالچی عورت۔ وہ مزاح نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس کا لہجہ برا تھا۔ میری مجبوری ہے، پریشے نے سر جھکائے کہا۔ میری بھی مجبوری ہی ہے، اب جب ہو رہی ہے تو پوری تو ہونے دو، جیسے بھی ہو کہتا وہ اٹھ گیا۔ تم اپنا وعدہ تو نہیں بھولے نا؟ نہیں، لیکن بات تمہیں خود کرنی ہے ان سے، ہاتھ ہلاتا کہتا وہ گھر کے اندر جا چکا تھا۔ میں آج ہی بات کر لوں گی ابا سے، اس نے خود سے عہد کیا۔ کھانے کے بعد وہ ابا کے کمرے میں چلی آئی۔ ابا مجھے بات کرنی ہے، بیٹھتے ہی کہا۔ ہاں کہو۔ وہ کچھ مصروف تھے۔ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب آپ بھی میری بات مان لیں۔ کون سی بات؟ اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، ورک پر لکھتے جا رہے تھے۔ ابا بات یہ ہے کہ ذلے اور میں مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جب ایک ہونا ہی ہے تو بس میں تمہیں جانتا ہوں، سب تمہارے منصوبہ ہوگا۔ اسے تو خبر بھی نہ ہوگی اس بات کی۔ وہ اپنی بیٹی کو جانتے تھے، اگر اسے کاروبار کرنا ہے تو بھائی صاحب کا اچھا خاصا کاروبار ہے، اسے سنبھالے، بھائی صاحب کی جان بھی سکون میں آئے ذرا۔ پھر اس نے کئی کوششوں سے منانا چاہا مگر وہ نہ مانے۔ نکاح کو ایک دن رہ گیا تھا، اسے ابھی کچھ کرنا تھا ورنہ سب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رات سب سو گئے تو وہ ذلے کے کمرے میں چپکے سے گئی۔ نیم اندھیرے میں ڈوبا کمرہ، اس کے بیڈ پر وہ دراز تھا۔ چور کی سی چال چلتی وہ اس کے بستر تک آئی۔ ذلے، پیر کی انگلیاں ہلاتے اس نے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ بالآخر اسے بازو ہلانا پڑا۔ غنودگی میں ہی اس نے کہا، اٹھو میری بات سنو۔ بھائی میں نہیں کر رہا کوئی بھی کام، چلی جاؤ۔ وہ اٹھے بنا بات سنے بنا ہی انکار کر رہا تھا۔ پریشے نے اب کی بار اسے قدرے زور سے ہلایا تو وہ ایک اسے بنا خبردار کی اپنی جانب کھینچتا لے گیا اور بیڈ پر وہ گرنے کی مانند تھی۔ گھنگریالے سنہری بال سارے پھیل سے گئے اور ان میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی حد تک۔ ذلے کی نیند تو پر لگا کر اڑ سی گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ بے حد آہستہ آواز میں تھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ پریشے ہر احساس سے خالی تھی، جبکہ اس کا خوبصورت سراپا چند لمحوں میں ذلے کے بچپن کی دشمنی، نفرت یا کڑواہٹ کو پی گیا تھا۔ آج نئی نظر سے وہ اسے دیکھنے پر مجبور سا ہوا تھا۔ ہٹو میرے اوپر سے، ہاتھی صفت انسان۔ وہ اسے پیچھے کر رہی تھی مگر ذلے نور کو کہاں تھی ہوش۔ کیا تم اتنا برا سوتے ہو؟ وہ سمجھی ابھی تک ذلے نیند میں ہے، جبھی تو یہ کہنے کی خطا کر بیٹھی۔ اس بات کا فائدہ بخوبی ذلے اٹھا لے گا۔ آہستہ سے اس نے سر نیچے کیا اور اس کے سینے کے ابھار کے درمیان پہلے اپنی ناک رکھی اور پھر اپنے لب۔ ذلے دور ہٹو۔ وہ بمشکل اسے خود سے سر کا آزاد ہوئی اور بنا رکے کمرے سے دوڑتی اپنے کمرے تک آئی۔ ذلے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لیے لیٹا رہا۔ تم تو بہت خوبصورت ہو پریشے، کیوں ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو کبھی نہ پہچان سکے؟ خیر، کل پہچان لیں گے۔ یہ کہتا وہ پھر سونے کی تیاری میں تھا
اور وہ جیسے اپنے خوابوں کی پڑی تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہی۔ صبح روشن ہوئی تو تیاریاں عروج پر تھیں۔ پھپھو لوگ آ گئے تھے۔ زرق تو دولہا کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھپھو امی اور تائی امی باقی خواتین جو کہ انہی کی جاننے والی تھیں کو دیکھنے میں لگی تھیں۔ ابا اور تایا ابا بھی مصروف تھے۔ اس کے کمرے میں ہی اسے تیار کروایا جا رہا تھا۔ سفید غرارہ سوٹ پہنا تھا اس نے، جس پر سرخ کامدار دوپٹہ تھا۔ سوٹ پر بھی گولڈن موتیوں کا کام تھا۔ سادی سی مہندی، ماتھے پر ٹیکا، بڑے بڑے جھمکے، سرخ لپسٹک، گلے میں 2 ہار اسے ہر طرح سے ایک دلکش دلہن بنا گئے تھے۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ آپا وردہ کو اس کا حسن دیکھ رشک ہوا، مگر وہ تو جلی بیٹھی تھی۔ ایک بار بھی خود کو آئینے میں نہ دیکھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں تیار ہو کھڑا تھا۔ اس کے کچھ دوست اور زرق اس کے پاس تھے۔ نکاح کی رسم سادگی سے ہوئی۔ مرد حضرات کے بیٹھنے کا اہتمام الگ تھا اور خواتین کا الگ۔ پریشے خواتین والی سائڈ پر رہی۔ نکاح کے بعد کھانا کھایا اور بس نے باری باری رسومات ادا کی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی کی رفتار بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ سب جا چکے تھے۔ اسے ضلع کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ امی نے بہت کچھ سمجھایا مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اکیلی بیٹھ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دن میں یہ سب ہو گیا تھا۔ کل تک وہ اس گھر کی بیٹی تھی، اب بہو۔ وہ سب سے چیخ چیخ کر کہتی تھی ضلع کی شادی پر وہ اس کی بہن بن کر نہیں رسم کرے گی، اور وہی ہوا۔ وہ بہن تھی ہی نہیں، قسمت نے اسے ایسا موقع دیا ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی ضلع سے لڑنا چاہ رہی تھی۔ آخر کیوں اس نے شادی کر لی؟ اب ساری زندگی کی قید اس کے حصے میں تھی۔ اب وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکے گی۔ ابا کی قید سے نکل ایک اور قید میں آ گئی تھی۔ کیا ہی فرق آیا تھا؟ سب پابندیاں ویسی ہی ہونی تھی۔ آخر کو وہ اسی گھر کا مرد تھا، کتنا ہی مختلف ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ بہت بار ضلع کو ملامت کر گئی، جبکہ دوسری طرف وہ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد ایک جھلک دیکھی تھی اس نے، اور وہ ایک جھلک اسے بے صبر کر رہی تھی۔ جبھی تو سب سے جان چھڑوا وہ اپنے کمرے میں آیا، اپنی بیوی کے پاس۔ اس کے برابر بیٹھ کر ضلع نے ایک تحفہ پریشے کے سامنے کیا، مگر اس نے دیکھنا بھی نہ چاہا۔ پریشے، اب خفا ہونے سے کیا فائدہ؟ میں ہوں نا ساتھ، اس سے مانو تسلی دینی چاہیے۔ یہی تو میرا روک ہے کہ تم ہو ساتھ، وہ خفگی سے بولی۔ لب زور سے ایک دوسرے سے ملائے۔ کچھ سوچ وہ بولا، دیکھو میری بات کا تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ اب میں خود مدد کروں گا تمہارے ہر کام میں۔ وہ بس ابھی کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سچ؟ ذرا آہستہ سے تصدیق چاہیے۔ ہاں، مگر بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ اس نے سر اس کے قریب کرتے کہا، لو جی، شہر بسا نہیں، لٹیرے پہلے آ گئے۔ وہ ضبط سے بولی، شہر بس گیا ہے؟ وہ میں کوئی لٹیرا نہیں، مجھے تو اپنا حق چاہیے۔ مطلب؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ مجھے تمہارے کاروبار یا جو بھی کرنا چاہتی ہو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے بس کیا؟ مجھے شوہر ہونے کا ہر حق چاہیے، اور میں جانتا ہوں چچی بہت عقل مند ہے، سب بتا چکی ہوں گی۔ اس نے صاف گوئی سے ہر چیز کہہ دی۔ وہ اگر آج کھل کر بات نہ کرتا تو شاید کبھی نہ کر پاتا۔ کیا تم بدلے میں میرا بھرپور اور کھلم کھلا ساتھ دو گے؟ اسے تو بس ایک ہی چیز کی پڑی تھی، 100%۔ ضلع نے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، میں یقین کر لیتی ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اپنی ڈیل ڈن کر وہ اس رشتے کو بھی ایک بزنس بنا گئی۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے میں کر لوں گا۔ یہ کہتا وہ اس کے سر سے سرخ دوپٹہ اتار رہا تھا۔ وہ ابھی تک بنا کسی تاثر کے تھی۔ ضلع نے اسے ہر زیور سے پاک کیا، پھر خود ذرا آگے ہوتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ گھنگریالے بال کھلے تھے اور وہ اس پر جچتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہاتھ وہ اس کے پیروں سے اوپر لاتے ہوئے کچھ پل کو اس کے پیٹ پر ہی حرکت کرتا رہا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، ہاتھ پیر بار بار حرکت کر رہے تھے، اور ضلع کو یہی نشانیاں کافی تھی۔ نرمی سے اس نے پریشی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے آہستہ آہستہ لٹایا۔ ہاتھوں کی حرکت 1 سیکنڈ کو نہ رکی۔ پھر وہ جھکا اور سب سے پہلے اس کے پیٹ پر اپنے لبوں کا لمس رکھا۔ پریشے نے سختی سے مٹھیاں بنائی تھیں۔ وہ رکا اور اس کو بے لباس کرنے کے بعد اسے الٹا لٹائے اس کی کمر کو نشانہ بنایا تھا۔ پریشے نے پیر کے انگوٹھے سے دوسرے پیر کو دبوچا۔ وہ بار بار اس کے بدن کے ماس کو ہاتھوں سے اکٹھا کرتا اور چھوڑتا، جس سے دھیمی دھیمی سسکیاں بلند ہونے لگ گئی تھیں۔ ضلع، بمشکل ہی وہ بول سکی۔ اس کی کمر مسلتے کہا،
تمہاری وہ دوست کا کیا ہوا؟ آہ، پھر اس کی آہ بلند ہوئی۔ آج کی رات مجھے کچھ اور یاد کروانے کا مطلب خود کو مزید مشکل سے دوچار کرنا ہوگا، سمجھی؟ اب یہ تو طے تھا کہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ چلو اب سیدھی ہو، اس نے حکم کیا تو وہ رخ موڑ کر اس کے سامنے تھی۔ بتاؤ مجھے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اسے دیکھتے سوال کیا تو وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ذلے نے خود ہی اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر دائیں طرف رکھا اور دوسری طرف سے لبوں کی قید میں لیا۔ پہلے کی ہلکی سسکیاں اب زیادہ اور بلند ہونے لگ گئی تھیں۔ اپنی شدتیں لٹا وہ اس کے چہرے پر تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کبھی کان کی لو کو مسلتا تو کبھی گردن کو۔ اتنی دیر وہ پریشے کے لبوں پر جھکا رہا کہ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ سینے پر زور دے وہ اسے خود سے دور کر گئی۔ اگلے پل وہ دونوں بستر پر چت لیٹے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ سو جاؤ ذلے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ وہ بھی خاموش سا ایک طرف ہوا اور سو گیا۔ اگلے روز ولیمے کی تقریب تھی۔ نہ جانے وہ کیوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ یہ کیوں لے کر دیا ہے اب؟ دوپہر وہ ذلے کے کمرے میں آئی تو سامنے بستر پر ایک نفیس سا جوڑا پڑا تھا تاکہ اسے سامنے ہینگ کر کے خود بنا کپڑوں کے اسے دیکھ سکوں تو وہ بنا اسے دیکھے سفید شلوار قمیص پر اب ویسٹ کوٹ پہن رہا تھا۔ کیا؟ جواب سے حیران وہ بولی، ہاں، اور جوتے بھی بہت مہنگے ہیں، اسی لیے جب تم یہ سب عمل کر رہی ہوگی۔ ابھی جو اس نے کہا اشارہ اس طرف تھا، تو جوتے سر پر رکھ لینا، کیا لک آئے گی پھر۔ اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ جلی بھنی نیچے تائی امی کے پاس چلی گئی۔ ارے پریشا بیٹا، تم ایسی کیوں گھوم رہی ہو؟ کیا ہوا؟ اس کا اترا چہرہ دیکھ وہ پریشان ہوئی، مگر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ کچھ دیر سر ان کے کاندھے پر رکھے آنکھیں بند کی تائی امی، پھر دھیمے سے بولی، بولو میری جان۔ اسے بچپن سے پسند کرتی تھی اور بہت کوشش بھی کی کہ وہ اپنا ہر خواب پورا کر سکے، مگر جہاں وہ خود کے لیے کچھ نہ کر سکی تھی اس کے لیے کیا ہی کر لیتی۔ برا نہ مانے اگر ایک سوال ہے میرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں ضرور پوچھو میری جان۔ کیا کھایا تھا آپ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے؟ وہ دکھ میں تھی یا خفا، سائمہ بیگم اندازہ نہ لگا سکی۔ کچھ دیر وہ اسے تکتی رہی، پھر ہولے سے کان کے پاس جا کر کہا، ذلے کی پیدائش سے 2 گھنٹے قبل میں نے چنوں کے ساتھ نان کھایا تھا، مگر تم اب اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ وہ تو بس اس کا جی لگا رہی تھی۔ یہ کہتے اس نے پھر سر ان کے کاندھے پر رکھ دیا اور تائی اب اس کا سر ذرا ذرا تھپ تھپا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر لان میں نکلی تو وہ دور سے چلا آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ قریب پہنچ کر پوچھا۔ مسجد میں، کہتی وہ آگے نکل گئی۔ مسجد؟ حیران ہو وہ واپس اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہاں کیا ہے؟ ذلے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اعلان کروانا ہے ایک۔ کیسا اعلان؟ تمام حاملہ خواتین سے التماس ہے کہ بچے کی پیدائش سے قبل نان چنے کا ناشتہ ہرگز نہ کریں، ورنہ لڑکا ہونے پر ذلے نور جیسا نالائق، نکما، کامچور اور گندا ہو سکتا ہے۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی آگے ہوئی، مگر وہ تو منہ کھولے کھڑا رہا۔ اس سے کیا ہی بھید وہ اعلان کروا بھی دے۔ رک جا یار، کیا ہوا؟ کیا کرتی ہو؟ وہ بوکھلایا اس کے آگے ہاتھ ہلا ہلا کر کہنے لگا۔ ذلے نور، پورا نام وہ بہت کم لیا کرتی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو، پہلے کم ٹینشن دی ہے تم نے، اب کہ وہ بیزار ہونے لگی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا۔ اسے جب وہ لان کی جانب مڑی تو ذلے نے سکھ کا سانس لیا اور اندر کو آیا۔ امی، امی! داخلی دروازے سے آتے وہ سائمہ بیگم کو پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ سامنے ہی تھی۔ یہ خبر آپ ہی نے دی ہوگی اسے؟ منہ بنائے وہ کچھ خفا ہوا۔ کون سی خبر؟ کیسی خبر؟ اور کس کو دی ہے؟ کچھ بات کا سر پیر تو دو مجھے۔ نان چنے والی خوفناک خبر اپنی خوفناک بہو کو آپ نے ہی دی ہوگی۔ کیا میں غلط ہوں؟ اچھا وہ، انہیں سمجھ آ گیا۔ جی وہ، اور اب وہ یہ خبر اعلان کے طور پر مسجد میں کروانا چاہتی ہے۔ اس نے امی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ چہرے کے تاثرات واضح طور پر بدل گئے تھے۔ اب پتہ نہیں کیوں یہ بات سب کہتے ہیں۔ اب بس بھی کرو۔ ایک بار تمہاری پھپھو کو بتایا تھا یا پریشے کو؟ وہ اپنے حق میں بولنے لگ گئی۔ ہاں، اور دونوں ہی خطرناک خواتین ہیں۔ وہ اب تک ویسا ہی تھا، جلن میں ڈوبا ہوا۔ اچھا چلو شاباش، آج ولیمہ ہے تم دونوں کا، اپنی شکل مت بگاڑو، پہلے ہی مناسب ہے۔
پھلوں کے چھلکوں سے بھری پلیٹ اٹھاتے وہ اب کچن کو ہوئیں۔ امی؟ وہ ان کے پیچھے تک گیا۔ وہ خوش نہیں ہے۔ اب کہ اپنے دل کا بوجھ سامنے رکھا۔ جانتی ہوں۔ اب وہ چھلکوں کو کوڑے دان میں نکال رہی تھی۔ تو پھر بھی آپ نے ہماری شادی کروا دی؟ ہاں، یک حرف۔ لیکن کیوں؟ آپ تو اسے شروع ہی سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر یہ کیوں ہونے دیا آپ نے؟ اس نے شیلف سے ٹیک لگائی۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور مجھے وہ تم سے بھی زیادہ عزیز ہے، اسی لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا میں نے۔ مگر امی، اپنے پاس رکھنے کو چاہے اسے دکھی کیوں نہ کرنا پڑے؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے، اور بہت پڑتا ہے، مگر اب یہ تمہاری نااہلی ہوگی اگر وہ خوش نہ رہ سکی۔ ذلے، وہ پلٹ دھو کر صاف کپڑے سے اسے صاف کر رہی تھی۔ عورت کی خوشی اور غمزدہ حالت کا ذمہ دار 90% اس کا شوہر ہوتا ہے، جانتے ہو؟ بس 10% ہوتی ہے باقی سارے جہان کی چیزیں۔ اور اگر مرد چاہے تو اپنی بیوی کو بہت خوش رکھ سکتا ہے، محض اسے یہ یقین دلا کر کہ وہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہے۔ جانتے ہو، وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی، اور اب جب تم نے اس سے جوڑ دیا تو وہ بیزار کیوں ہے؟ کیونکہ تم تو خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ بھی اپنے باپ پر ڈالا ہوا ہے۔ اسے یہ چیز خوفزدہ کیے ہے کہ کیا تم اسے سنبھال سکو گے؟ کیا تم کل کو اپنا خاندان بنا لو گے؟ عورت خود سے پہلے اپنے آشیانے کی فکر کرتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی پرندوں سے مختلف ہے۔ پرندے اپنی آل اولاد کو تب تک کھانا کھلاتے ہیں جب تک وہ اڑنا ٹھیک سے شروع نہ کر دیں۔ جیسے ہی وہ اڑنا سیکھا، ماں باپ کی ذمہ داری ختم۔ مگر انسان ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پھر ماں، وہ محبت سے سمجھا رہی تھی اور وہ بغور ان کو سن رہا تھا۔ یوں تو وہ پہلے بھی سمجھایا کرتی تھی، مگر پہلے وہ اکیلا تھا، اب اس کے ساتھ ایک اور زندگی جوڑ دی گئی تھی، اور وہ چاہتے نہ چاہتے اسے اب ضروری سی لگ رہی تھی۔ اس کو وہ برسوں کی نفرت اب محسوس ہونے لگی تھی، جس کا پہلے کبھی اثر ہی نہیں لیا تھا۔ امی، پھر میں اب کیا کروں؟ سر جھکا لیا اس نے، نظریں فرش پر چلتی ایک چیونٹی پر تھیں۔ سب سے پہلے خود پر کام کرو، اسے باتوں سے ہرگز نہ بہلانا۔ سر ہلا، سمجھایا۔ پہلے خود کو قابل بناؤ، کام کرو، ثابت کرو کہ تم اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، تاکہ وہ تم پر اعتماد کر سکے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کا محافظ مضبوط ہے، اسے کسی غیر سنجیدہ شخص کے حوالے نہیں کیا گیا۔ پھر اتنا اس کا اعتماد حاصل کرو کہ وہ اپنا حال دل تم سے کہنے لگے، تمہیں اپنے غم بتائے، وہ باتیں جو وہ کسی سے نہیں کہتی، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی نہیں، وہ تم سے کہے۔ سمجھے؟ جی امی، یہ کہتا اب وہ کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شام میں فنکشن ہو گیا، اچھا تھا یا برا ان دونوں کو کچھ خبر نہ تھی، بس گزر گیا تھا، یہی پتا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول نماز ادا کر قرآن پڑھ رہی تھی جب ذلے کی آنکھ کھلی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، کبھی کبھار ہی تو وہ اس کے کمرے میں جاتا تھا اگر کوئی مجبوری ہوتی، ورنہ نہیں۔ اس نے لحاف اتارا، واش روم چلا گیا، لوٹا تو چہرہ پانی کے قطرے لیے تھا، آستین مڑے تھے، یقیناً وہ وضو بنا کر آیا تھا۔ پھر کمرے میں ہی نماز ادا کی اور باہر نکل گیا۔ وہ گھر کے قریب ایک پارک میں چلا آیا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ اسے اپنا اور پریشی کا بچپن یاد آیا۔ وہ دونوں کبھی ایک ساتھ باہر پارک میں نہیں آتے تھے۔ پریشی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کالونی کے پارک میں جائے، کیونکہ ابا کو خوف تھا کہ وہ لڑکی ہے، کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتا تو پریشی اسے دیکھا کرتی تھی، غصہ ہوتا تھا یا کوئی اور کیفیت وہ کبھی نہیں سمجھ سکا تھا، مگر اس کے بعد جب وہ گھر جاتا اور اسے کھیلنے کو کہتا تو وہ صاف صاف انکار کر دیتی، جس پر پھر اسے ہی بہت سی باتیں سننی پڑتی کہ وہ بدتمیز ہے، اپنے بھائی سے ایسے کرتی ہے، اس کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ پھر جب وہ کچھ بڑے ہوئے تب بھی ایسا ہی ہوا، اسے کالج نہ جانے دیا گیا، پرائیویٹ ہی اس نے تعلیم مکمل کی، اور یہی بات اسے ذلے سے مزید بدظن کرتی گئی۔ ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی، اس کی اصل وجہ ہی یہ لڑکا لڑکی کا امتیاز تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے برقعے کے لیے جبر کا نشانہ بنایا گیا، نہیں، پردہ اس کی خود کی پسند تھی، شروع سے ہوا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل بھی رہتی تھی، مگر اس کے سوا بہت کچھ تھا جو اسے اذیت دیتا تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس نے اپنی ایک گڑیا کا بیاہ کرنے کا کھیل کھیلا اور اس کے لیے ڈھیر سارے کپڑے بنائے۔ زارا اور وہ دونوں ہی تھیں، اتنی سی عمر میں ہی اس نے بہت خوبصورت سوٹ بنائے تھے کہ سب تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ وہاں سے ہی اس کا خواب شروع ہوا تھا، فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب، اپنا بزنس بنانے کا خواب، مگر پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا۔
کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہ کرتا اور یہی بات اسے ضدی بنا گئی۔ ہاں، وہ اصل میں ان لوگوں کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی۔ عورت کو آپ پیار سے کہو تو وہ قدم بھی چوم لے، مگر اگر جو تم اسے دبانا چاہو پھر وہ ٹوٹ تو سکتی ہے مگر جھکا نہ پاؤ گے اسے۔ وہ کچھ اور دیر وہاں بیٹھا اور پھر واپس گھر چلا آیا۔ ناشتے کی میز پر سب تھے۔ وہ تو نکاح والے دن سے ہی چپ ہو گئی تھی۔ ابا میں آج سے آپ کے ساتھ جایا کروں گا، اور اس کے الفاظ پر ہر کسی نے ناشتہ چھوڑ اسے دیکھا سوائے اس کے۔ کیا تم سچ میں جانا چاہتے ہو؟ ابا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جی، یہ کہتا وہ ناشتہ کرتا رہا۔ باقی سب خوش ہو رہے تھے، مبارک دے رہے تھے ایک دوسرے کو، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھار ہمارے بڑوں کے کیے گئے فیصلے بہت بھاری ہوتے ہیں، اتنے کہ انسان کو ان کے بوجھ تلے اپنا آپ دبتا محسوس ہوتا ہے، مگر ہمارے بڑے بے خبر رہتے ہیں، جیسے ابھی وہ بے خبر تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے چلا گیا، جبکہ پریشے امی اور تائی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ پریشے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹی تم جاؤ، یا کچھ چاہیے تمہیں؟ امی نے اسے فریج کے ساتھ کھڑے دیکھ پوچھا۔ کچھ نہیں چاہیے، بس آپ بتائیں کیا کام ہے، میں مدد کرتی ہوں۔ اور آج کے دن کا یہ دوسرا جھٹکا تھا اس گھر کے مکینوں کے لیے۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، ہم دیکھ لیں گی کام، تائی امی نے برتن صاف کرتے کہا۔ نہیں، آپ مجھے بتا دیں، میں اب سے کام کیا کروں گی گھر کے، حتمی سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ دونوں کچھ نہ بول سکیں۔ اچھا، پھر یہ ایک کام کرو، یہ دودھ کا گلاس اس نکڑے تک لے جاؤ۔ امی نے ایک دودھ کا گلاس اسے تھمایا۔ کس لیے؟ اس نے گلاس پکڑتے پوچھا۔ ذلے کو دے آؤ، دودھ اچھا ہوتا ہے، وہ تو اس سے بھاگتا ہے، مگر اگر اسے آج ابا کے ساتھ جانا ہے تو سارا دن بہت تھک جائے گا۔ ماں تھی، وہ فکر تو ہوتی تھی، اور آج جب کہ وہ پہلی بار کام پر جا رہا تھا تو زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ گلاس پلٹ گئی۔ تائی امی دودھ کے فوائد گنوا رہی تھی جب اس کی سماعت سے ایک فائدہ یہ ٹکرایا۔ دودھ طاقت دیتا ہے، وہ جلی بھنی بولی۔ ہاں، اسی لیے وہ کہیں اور سے بھی پینے کی کوشش کرتا ہے۔ سر جھٹکا اور آگے نکلنا چاہا، جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی بات سن گیا۔ اب کے بات نہیں ہوگا، سچ کہتا ہوں۔ اور وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ کیا کہتی؟ مگر وہ سکتی نہ تھی۔ یہ دودھ، تائی اماں نے باقی کہنے سے پہلے ہی وہ گلاس لے لبوں سے لگا اسے ختم کر پلٹ گیا۔ ایک آواز آئی تھی، بس پھر؟ امی میں جا رہا ہوں۔ کئی دن گزر گئے، وہ اب نماز کی پابندی کرنے لگا تھا اور ابا کے ساتھ کاروبار بھی اچھے سے سنبھال رہا تھا۔ ایک دوسرے سے زیادہ کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ وہ صبح جاتا، تھکا ہوا آتا، وہ بھی اب سب بھلا گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب ایک شام تائی ابا کی آواز سنائی دی، وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس نے کچن سے سنا تھا۔ ذرا پریشان سی وہ اسی طرف آئی، ہاتھ دوپٹے سے پہنچتے اس نے تائی کو دیکھ اشارے سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے آنکھیں جھپکا اسے تسلی دی۔ اب کے ذلے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ نہیں رہا تھا مگر آواز زیادہ تھی اس کی۔ ابا، وہ میری بیوی ہے اور آپ سب سے زیادہ میری عزت ہے۔ میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خواب کو پورا کرے، اور میں اس کے ساتھ ہوں ہر اس بات میں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا حق ہے۔ اچھا، تمہیں یہ ٹھیک لگتا ہے کہ تمہاری بیوی گلی بازاروں میں پھرے؟ اب کے اس کے باپ کی آواز تھی جو کہ پریشے کو زخمی کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بات کے محل وقوع کو بدل کر اپنی مرضی کا ماحول بنا لیتے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھی باہر جاتی ہے خود کو اچھے سے ڈھانپ کر جاتی ہے، اور ہمارا دین بھی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اسے اپنے خواب پورے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اب وہ رکا تھا، جبکہ ہر وہ بھیگے چہرے کے ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ میں اس کے خواب پورے کروں گا، دیکھتا ہوں کون مجھے روکے گا۔ یہ کہتا وہ باہر آیا اور تینوں خواتین کو دیکھتا پھر اس تک آیا۔ وہ روئے جا رہی تھی ہچکیوں سے۔ ذلے پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ تم مجھے بہادر اچھی لگتی ہو، اور اب رونا نہیں، محنت کرنی ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ذلے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، تم بہت اچھے ہو، اب ایسا تو مت کہو۔ اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ سائمہ اور انجم بیگم بھی اسے یوں دیکھ زخمی سا مسکرائیں۔ آخر کو وہ اپنی بیوی کے لیے مضبوط ہو ہی گیا تھا۔ آخر کو اس نے دل جیت ہی لیا تھا اس کا۔ رات کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تھے جب ذلے نے اسے نماز کے بعد دعا کرتے دیکھا اور پاس چلایا، پھر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ کافی دیر تک وہ دونوں اس کے بزنس کے پلان بناتے رہے۔ پھر اس نے ذلے کو دیکھتے کہا، میں بہت خوش ہوں ذلے کہ تم ان مردوں جیسے نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری مجھ سے تلخی کی وجہ کیا تھی۔ تمہیں ڈر تھا نا کہ میں بھی ابا لوگوں جیسا مرد ہوں گا؟ اور پھر وہ در اس بات میں ہلانے لگی۔ ہاں، مجھے یہی تھا
کہ میری طرح میری بیٹی بھی کل کو اپنے خوابوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ مگر اب ایسا نہیں ہے، یقین رکھو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ پھر وہ دونوں آنکھیں بند کیے لیٹ گئے۔ کمرے کی روشنی مدھم کر دی گئی۔ ظل نور نے ثابت کر دیا کہ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت اور مرد میں فرق کرتے ہیں اور عورت کو اس کے جائز حقوق سے دور کر دیتے ہیں۔